کائنات کے خدا نے حضرت انسان کو عقل اور حکمت عطا کی ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے معاملات کو سمجھے اور دوسروں کے ساتھ باعث برکت ہو۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام عرض کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور فیملی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں۔ سلسلہ گفتگو کو ہم آج آگے بڑھاتے ہیں قرآن سے قرآن تک، اور پچھلے پروگرام کے اندر آپ نے بہت خوب سنا قرآن شریف کی ایک ایسی آیت کو میں نے پہلی دفعہ جب سے میں اپنے پروگرام ریکارڈ کراتا ہوں یا بیان کرتا ہوں یا لائیو جاتا ہوں، وہ میں نے آیت شیئر کبھی نہیں کی تھی، لیکن پہلی دفعہ شیئر کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ تو ایک سادہ سا اعتراض ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو، بلکہ قرآن نے تو اپنے سورہ توبہ کے اندر 9ویں سورہ اور اس کی 31 ورس کے اندر یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا ہے اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ تو یہ ہم سلسلہ گفتگو کر رہے تھے، اور آج بھی ہم قرآن شریف کی ایک اور آیت جو ہے وہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر دیگر چیزوں کا مطالعہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت جس آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ التوبہ کی 9ویں سورہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ سورہ التوبہ اور آیت نمبر 34 ہے۔ پہلے جو ترجمہ لکھا گیا ہے قرآن شریف کے اندر وہ بیان کر دوں، اور پھر میں اس کے اوپر اپنا اظہار خیال بھی کرتا جاؤں گا۔ جو ترجمہ لکھا ہے یہ ہے کہ مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال نہ حق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ یہ ترجمہ ہے جو کہ اردو کے اندر یہاں پر کیا گیا ہے، لیکن جو صحیح ٹیکسٹ ہے قرآن کا عربی جو موجود ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ عربی کے لفظ آئے ہیں، اور اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا، جو پہلا ترجمہ میں نے قرآن میں سے پڑھ کے سنایا تھا اس کی بریکٹ میں لکھ دیا گیا، مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، لیکن جو عربی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انا کثیرا من الاحبار، کہ احبار میں سے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جب ایک عام قاری اس ترجمے کو پڑھے گا تو اس کی نفرت کس کے خلاف جائے گی؟ تمام اہل کتاب کے ساتھ، جبکہ اہل الکتاب کا لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر اہل کتاب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو رائٹر ہے، جو اس کا انٹرپریٹر ہے، ٹرانسلیٹر ہے، جس نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس نے غلط فہمی پیدا کر کے اپنے آپ سے یہاں بریکٹ کے اندر مومنوں کے ساتھ لکھ دی کہ اہل کتاب کے بہت سے، حالانکہ قرآن کے اصل ٹیکسٹ میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اب آپ کو یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ معاملات ہیں، اتنے زیادہ نکات ہیں قرآن شریف میں سے، اور جب میرے ٹیم سے میری بات ہو رہی تھی کہ قرآن سے قرآن تک، تو الٹیمیٹلی میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوگا کہ جہاں جہاں بھی چلاکی کی گئی ہے، ہوشیاری دکھائی گئی ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ،
اس کا کلا کما ہوگا اور لوگوں کی علمی جو طاقت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مومنوں، لکھا ہے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ یہ کتنی بڑی کریکشن ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کا لفظ عربی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ عمومی ایڈریس کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان۔ اگر اس کا صحیح ترجمہ کریں گے، یہ تو مسلمان علماء کے اوپر بھی لگتا ہے، مسلمان پیروں اور فقیروں کے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ مسلمانوں یا مومنوں، بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اب اس میں کہاں لکھا اہل کتاب کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ لوگوں کا مال جو ہے والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ جھوٹے طریقے کے ساتھ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ پیارے دوستو عزیزو، میں کس کس معاملے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ یعنی اتنا جھوٹ، اتنی غلط بیانی، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن شریف میں یہ آیت نوٹ کر لیں، سورہ توبہ کی 9ویں آیت، 9ویں سورہ توبہ کا نمبر ہے 9، اور پھر اس کی آیت نمبر 34 ہے، یعنی 9ویں سورہ آف دا قرآن، 9th سورہ آف دا قرآن، اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، جو ترجمہ ہے وہ کمال جھوٹ بولا گیا ہے کہ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ کتنا بڑا یہاں پہ دھوکہ کیا گیا ہے ترجمے کے ساتھ، جبکہ قرآن کے اصلی متن اور ٹیکسٹ کے ساتھ جو ترجمہ ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ مومنوں، بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال نہ کھاتے ہیں۔ کیا اگر میں بہت گہرائی میں جاؤں تو کیا دین کے نام پر، دم درود کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر لوٹا جاتا ہے؟ بلکہ آئے دن اخبارات کے اندر ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ لوگ مار دیے گئے، لوگوں کو لوٹ لیا گیا، لوگ اریسٹ ہوئے، ایسے عالم اور مشائخ، ایون حافظ قرآن، عالم قاری اریسٹ ہوئے، گرفتار ہوئے ان ساری باتوں کے اوپر۔ تو یہ ناظرین اور جو پڑھے لکھے علماء ہیں، خطباء ہیں، وکلاء ہیں، طلباء ہیں اور محققین ہیں، ان کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس قرآن شریف کی آیت کو، سورہ توبہ 9ویں جو سورہ ہے اور اس کی 34 آیت کو پڑھیں، آپ کو اتنا بڑا جھوٹ نظر آئے گا ترجمے کے اندر کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کسی نے کیا ہے۔ اہل کتاب، مسیحی، جیوش کا بیچ میں نام ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ مومنوں، بہت سے عالم اور مشائخ ہیں جو 3-4 کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، راہ خدا سے روکتے ہیں، پھر سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اور اس کے رستے میں جنہیں علماء اور مشائخ خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ اچھا، جب یہ کہا گیا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ترجمے کو غلط بیان کریں اور پھر لوگوں کے اندر جو ہے یہ بات پھیلانا شروع کریں، نہیں جی یہ تو سب کچھ جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، اہل کتاب نے جو ہے سب کچھ کیا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے اس سے پہلی آیت اگر 33 آیت پڑھیں گے تو اس میں بھی مسلمانوں کا ذکر ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا کہ اس کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوشی ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ مومنوں، بہت سے عالم، بہت سے مولوی ہیں، بہت سارے پیر فقیر ہو سکتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، اور جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اسے ان کے بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلوں پر پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ 35 آیت میں لکھا ہے۔ تو پہلی 33 آیت پڑھ لیں، پھر 34 آیت کو پڑھیں جس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، اور پھر 35 آیت کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کہ یا ایھا الذین آمنوا من اہل الکتاب نہیں لکھا گیا، یعنی عربی کے اندر وہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ اسٹیٹ ہے کہ اے ایمان والو یا اے مسلمانوں بھی ترجمہ کر لیں
کہ بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ کہ بہت سارے عالم اور مشائخ اور جو ہے وہ ملنگ اور دیگر طرح کے لوگ جو ہے وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اہل کتاب کا جو لفظ ہے وہ بریکٹ میں ڈال کے بے ایمانی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے۔ آئیے اگر حق بیانی کو سننا چاہتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی میں تعریف کرتا ہوں کہ بائبل مقدس پھر خود سے اپنی روشنی پھیلائے گی اور دنیا کو جواب دے گی کہ یہ سونا چاندی کہتے ہیں کہ بہت سے عالم اور مشائخ ہیں جو ناحق مال کھاتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ آئیے ذرا میں انجیل مقدس کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو خداوند یسوع المسیح کے حواری تھے، خداوند یسوع المسیح کے صحابہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان کی فقیری کا عالم ذرا پڑھ کے میں سنانا چاہتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اور ڈائریکٹلی تسلیم کر لیں گے کہ یہ قرآن نے مسلمانوں کو بیسیکلی کہا ہے کہ بہت سارے عالم اور مشائخ ہیں جو لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، لیکن ترجمے والے نے اہل کتاب کو لگا دیا۔ تو میں چونکہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، آپ اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں اور فیملی کے ساتھ مل کے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے اور پوچھئے کہ سورہ التوبہ جو 9ویں سورہ اس کی 34 آیت میں ترجمہ غلط کیوں کیا گیا؟ اہل کتاب کا لفظ عربی کے متن کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ الزام لگاتے ہو تو آئیو انجیل مقدس کو سنیے۔ یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، رسولوں کے اعمال کی کتاب اور 3 باب۔ یہاں ایک جو ہے وہ جنم کے لنگڑے کی بات ہے۔ جناب حضرت پطرس اور حضرت یوحنا جو ہیں وہ تیسرے پیر ہیکل کو جا رہے تھے اور راستے میں ان کو جو ہے وہ جنم کا لنگڑا جو ہے، لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ یہ پورا سناریو بائبل نے بیان کیا۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ اب سن لیجئے غور کے ساتھ، یہ کس کے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور کون خدا کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، کون عالم فقر کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ آپ بتائیے وہاں پہ کیا لکھا ہے جی؟ کہ اے مسلمانوں، اور آگے جھوٹ کے ساتھ ترجمہ لکھ دی کہ اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ ہیں، اور صحیح ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کا لفظ عربی کے اس آیت کے اندر موجود ہی نہیں، متن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم ہیں، یہ جھوٹ بولا گیا ہے، جبکہ اس کے اندر اہل کتاب کا لفظ نہیں ہے عربی کے اندر۔ تو ترجمہ کیا تھا کہ مومنوں، بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور پھر راہ خدا سے روکتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ سونا اور چاندی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ جناب حضرت پطرس رسول، جناب حضرت مقدس یوحنا کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ان پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ یہ ہے جناب سٹیٹمنٹ انجیل مقدس کی، رسولوں کے اعمال کے کتاب کی۔ تو بہت آپ کو دلچسپ صورتحال کا سامنا اس وقت پروگرام دیکھتے ہوئے کہ یہ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ کون کھیل رہا ہے۔ اگر ایسی کوئی جسارت یہودی، ہندو، سکھ بھائی یا مسیحی بھائی کر دے، اس کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح جھوٹ بولا گیا ہے، بجائے کہ اپنے علماء اور مشائخ کی بات کریں آپ نے اہل کتاب کا لفظ بریکٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو پہلا حوالہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ سونا، چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، وہ تو جمع نہیں کرتے، ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں جس سے اس سارے شک کی بنیادیں گر جائیں گی جو آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا ہے۔ یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب 4 باب ہے اور اس کی 32ویں آیت بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارے جو ہیروز، علماء، مشائخ اور رسول تھے،
ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ یہ آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ 32 آیت رسولوں کے اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 32ویں آیت، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ سن لیجیے، ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو آپ کا دعویٰ وہ کہاں گیا؟ تو اس کا میں صحیح جو ترجمہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ مسلمانوں بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، راہ خدا سے روکتے ہیں، لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے علماء مشائخ تو ہو سکتے ہیں، مگر مسیح کے دیوانے اور خادم اور اس کے رسول، اس کے صحابہ کا عالم میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چاندی سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور پھر لکھا ہے کہ جو چیزیں لوگ ان کو عطیہ کرتے تھے، دیتے تھے، وہ ضرورت مندوں کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے، اور ایسا فضل الہی تھا ان پر کہ کوئی بھی ان کے اندر محتاج نہیں تھا، بلکہ خدا نے ان سب کو بڑی برکت دی ہوئی تھی۔ اور خدا کا انتظام یہ تھا کہ خدا اپنے رسولوں کو پاک روح کے وسیلے سے گائیڈ کرتا اور ان کو بلیس کرتا تھا کہ لوگوں کے لیے وہ باعث برکت بنے۔ تو اب بتائیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ مومنوں اہل کتاب کے اندر بہت سے علماء اور مشائخ ہیں؟ اس جھوٹ کی کون آپ سے باز پرس کرے گا؟ یقیناً خدائے قدوس کی ذات آپ کو ضرور پوچھے گی کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے، اور پھر اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے مسیحیوں سے زیادہ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، عزیزوں، دوستوں کے لیے باعث برکت ہے کہ یہ کس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور قرآن شریف کے ساتھ ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کسی کی بات کسی کے اوپر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیارے عزیزوں، کلام مقدس کا جو واقعہ آپ نے سنا ہے یہ کس قدر بابرکت ہے، کیونکہ یاد رکھیے نہ صرف کلام مقدس نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو بانٹ دیا کرتے تھے، بلکہ یاد رکھیں کہ وہ بہت زبردست قسم کے منتظم بھی تھے۔ اگر رسولوں کے اعمال کی کتاب 6 باب اس کو دیکھیں، اس کی پہلی چند آیات، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی۔ یہ بیواؤں تک کا کیئر کی جاتی تھی، ان کا انتظام کیا جاتا تھا، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، پس بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں، کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں کہ کھانے پینے کی چیزوں اور بیواؤں کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر خود رسول جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مشن میں الہی مقصد کی تعمیل اور تکمیل کے لیے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام کس قدر دلچسپی کا باعث ہے، اور یہ سارے کا سارا عزت اور جلال زندہ خدا کے نام کو جاتا ہے، اور حقیقی بات ہے کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور جو ہمارا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ قرآن سے قرآن تک ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کے اندر متن کے اندر جو بات لکھی ہے وہ کیا لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر وقت نہیں ہے، چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے قرآن سے قرآن تک، حالانکہ پیغمبر اسلام کی احادیث موجود ہیں، اور جن کے لیے علماء حق اور علماء سو کا بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ علماء حق ہیں اسلام کے اندر، اور کچھ علماء ایسے ہیں کہ وہ بدترین ہیں، ان کو اللہ اپنی بارگاہ سے ریجیکٹ کر دے گا۔ اور پھر یہاں تک حدیث میں لکھا کہ نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور جو بھی تقویٰ وہ کرتے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے، ان کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ تو قرآن کی آیت کے جو مصداق ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں، مسیح یسوع کے علماء اور مشائخ جو اس کے شاگردوں میں، اس کے ایمانداروں میں پائے جاتے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ چاندی سونا ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جو آتا تھا سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔
تو سورہ التوبہ جو 9ویں سورہ ہے اس کی 34 آیت میں جو یہ لکھا ہے کہ مومنوں بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور راہ خدا سے روکتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو کیا کر دو تم، ان کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ تو آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ کس قدر جھوٹ ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن سے قرآن تک، تاکہ لوگ جانیں اور سمجھیں کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے وہ غلط بیانی کے ساتھ کام لے کر بیان کرتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں، اور بلکہ خدا کی ناراضگی کا سبب ان کو ٹھہراتے ہیں کہ خدا ان سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ بہت اہم ہے کہ ہم نہ صرف لوگوں کی باتوں کو سنیں، نہ صرف ان کی کتابوں کو پڑھیں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کلام مقدس، جس میں سے میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ چاندی سونا ہمارے پاس نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو باندھ دیتے تھے، بلکہ بیواؤں تک کا خیال رکھا جاتا، اور جو نادار تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے بھی رسولوں نے لوگوں کو چنا۔ تو یہ ایسی ایک فلاحی قسم کی وہاں صورتحال تھی، اور وہاں پہ ویلفیئر تھی، وہاں پہ خیال رکھا جاتا تھا، وہاں پہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر دوسروں کو شریک کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو الزام آپ لگانا چاہتے ہیں رانگ ٹرانسلیشن کے ذریعے اپنے واعظ اور تقریر کے لیے، وقت آ پہنچا ہے کہ خدا اس کو ظاہر کر رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی صرف ان کو مس انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے اور ان کے اندر غلط فہمی کو پیدا کرنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن خدا کی ذات جو ہے وہ ضرور پوچھے گی کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آخری لمحات میں سورہ یونس ہے، قرآن شریف میں 10ویں سورہ ہے، اور پھر اس کی آیت نمبر 19 میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور اس کو آپ رانگ بیان کرتے ہیں، یہ میں ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ تم میرا نام لے کر لوگوں سے بیان کر دیتے ہو، تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اور کذب بیانی کرنے والے اور کاذبوں کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر لعنت فرمائی ہے، اور کئی موقعوں پر یہ بات آئی ہے۔ اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ جھوٹے کون ہیں، منافق کون ہیں، مشرک کون ہیں۔ حالانکہ ہمارا تو پروگرام یہی ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، لیکن سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تراجم کو غلط کر دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ آپ نے خود تحریف کی ہے، کیونکہ قرآن کی عربی کی آیت کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں تھے کہ مومنو اہل کتاب، لیکن آپ نے ان الفاظوں کو بریکٹ میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کی ہے، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ سورہ یونس ہے اور 10ویں سورہ اور اس کی 19ویں آیت۔ ترجمہ یہ ہے، اور لوگ ایک ہی امت، ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو اب یاد رکھیے، یہ جو تفرقہ ڈالا گیا ہے، یہ جو لوگوں کو جدا جدا کر دیا گیا ہے، کہیں شیعہ سنی کے مخالف ہے، سنی وہابی کے مخالف ہے، وہابی دیوبندی کے مخالف ہے، پھر سارے مل کر احمدیوں کے مخالف ہیں، اور احمدی چکرالویوں کے مخالف ہیں، اور پھر لاہوری پشوری کے مخالف ہیں، اور یہاں پر تو یہ لکھا ہے، اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَافُوا، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا۔ اب آپ حیران ہو کر بات سنیں گے، جب یہ آیت بھی علماء پڑھتے ہیں سورہ یونس کی 19ویں آیت کو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ حال بھی پہلی امتوں کا ہوا ہے۔
حالانکہ آپ نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی ہے کہ ناجی فرقہ کون ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے یہود کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کا تو اس سے بھی برا حال ہوگا، 73 ہو جائیں گے، 73 ہو جائیں گے، اور ان میں صرف ایک جنت میں جائے گا، نجات پائے گا، باقی 72 کے 72 جو ہیں دوزخ کے اندر جائیں گے۔ آپ ریشو دیکھ لیں، آپ ریشو دیکھ لیں کہ کیا بنتی ہے، یعنی 72 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک صرف جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن آپ نے بالکل بڑا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ آپ جو چاہیں لوگوں کو کہتے رہیں، لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، ناظرین، ایسی بات نہیں ہے۔ اختلافات کرتے کرتے کیا کر دیا ہے؟ چلو یہود میں تو اختلاف ہوا نا کہ ان کے 72 بن گئے، پر آپ نے کمال کر دکھایا، آپ کے 73 ہو گئے، اور پھر یہ ہوتا چلو ایک دوزخ میں چلا جاتا، 72 جنت میں چلے جاتے، بلکہ صاحب اسلام نے اور صاحب قرآن نے، پیغمبر اسلام نے یہ فرما دیا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک صرف نجات پائے گا۔ آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، دوسروں کو کافر کہنے کے لیے، مشرک کہنے کے لیے، منافق کہنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے اور فتویٰ کی فیکٹری لگانے سے باز آئیں، بلکہ آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے اختلاف کرتے کرتے، مجھے تو آج یہ لگتا ہے کہ 73 سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، اور پھر نہ صرف اختلاف ہے بلکہ قتل عام ہے، یعنی قتل و غارت ہے، اور ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لگا دیتے ہیں۔ اسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور پھر لوگوں کو بھی بیان کریں کہ جو آپ سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، وہ اور ہے، اور جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بالکل جدا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا قدوس کی حضوری میں دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے مبارک نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہمیں برکت دے، ناظرین کو برکت دے، مسائل کا حل فرما، مشکلات ہیں دور فرما دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ مجسم، روح اللہ، کلمت اللہ، آیت اللہ، جناب حضور خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں مسلسل ہمارے ساتھ رہے۔ خدا کی ذات آپ کو بہت برکت دے۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اور اچھی باتیں سیکھیں گے۔